السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد زبیر اور فہد حسین کے درمیان تنزیہ وار ہوئے، ایک دوسرے پر کیوں ہوئے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب شیخ رحیل اصغر نے سردار ایاز صادق کو سردار کہنے سے بھی منع کر دیا، اور کیوں منع کیا انہوں نے، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے فہد حسین جو کہ پچھلی حکومت میں یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں مشیر تھے وزیر اعظم شہباز شریف، جو ابھی بھی وزیر اعظم ہیں، اس وقت کے بھی وہ وزیر اعظم ہی تھے، سو ان کے مشیر تھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر فہد حسین صاحب۔ اور فہد حسین صاحب نے اس کے بعد دوبارہ پی این این جوائن کیا، اور اب پی این این ظاہر ہے ایک نئے شیپ میں، سو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر جو سابق گورنر سندھ ہیں محمد زبیر صاحب اور فہد حسین صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے کہ آپ کو کیا پکارا جائے، کیسے آپ کا تعارف کیا جائے۔ فہد حسین نے مجھے لگتا ہے کہ ایک چاہا کہ میں کچھ کر ڈالوں، کوئی واردات ایسی تاکہ طنز ہو، لوگ اس کو انجوائے کریں۔ اور محمد زبیر صاحب بھی گزشتہ کافی عرصے سے دیکھا ہے کہ نون لیگ کے بھی نہیں ہو رہے، جان بھی نہیں چھوڑ رہے تھے یعنی نون لیگ کی، اور اس کے علاوہ کہیں جوائن بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، سو یہ والا سلسلہ تھا محمد فہد حسین صاحب نے بھی اگر بات کی تو ساتھ میں انہوں نے بھی جواب، محمد زبیر صاحب نے بھی جواب ان کو ویسا ہی دیا۔ پہلے فہد حسین صاحب کی بات کر لیں کیونکہ وہ ہوسٹ کر رہے تھے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا تعارف کیسے کروایا جائے۔ فہد حسین صاحب نے کہا آپ کو سابق نون لیگی کہوں، سابق گورنر کہوں، یا ماہر معاشیات کہوں۔ اچھا دیکھیں، سابق نون لیگی یہ تعارف بڑا ہے، یا پھر آپ دیکھیں کہ سابق گورنر کہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ سابق گورنر اگر کہا جائے تو یہ بہت بڑا تعارف ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک آئینی عہدہ جڑ جاتا ہے۔ یہ فہد حسین صاحب کر بھی سکتے تھے، یا بغیر باقی ان کی جو شناخت ہے وہ بتائے یہ کام کر سکتے تھے کہ سابق، اور ان سے پوچھے بغیر کہ میں آپ کو کیا کہوں، خود بھی کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ کہہ سکتے تھے نا کہ سابق گورنر ہے، سابق نون لیگی ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ یعنی ان کو یہ سیخے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ سابق گورنر کہوں یا ماہر معاشیات کہوں۔ اور ماہر معاشیات کی ابھی چونکہ ذرا سی خبروں میں زیادہ ہے انٹرنس، کیونکہ بجٹ آیا ہے تو ماہر معاشیات بلائے جا رہے ہیں۔ تو اس سب کے جواب میں محمد زبیر صاحب نے کہا کہ میں جب کسی کو بتاتا ہوں کہ میرا پروگرام آج فہد حسین کے ساتھ ہے تو مجھے تو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ فہد وہ جو ڈان نیوز میں ہوتے تھے، یا وہ فہد جو وزیر اعظم کا مشیر تھے۔ دیکھیں ڈان نیوز والے فہد کے بارے میں اگر بات کی جائے نا، تو ڈان نیوز والا فہد بڑا ایک جرنلسٹک ٹون رکھنے والا ایک اصولی بندہ، ایسے سمجھا جاتا ہے نا کہ ڈان ہائی مورل اسٹینڈرڈ، ہائی مورل گراؤنڈ پہ صحافت والا ادارہ۔ اور اس کے بعد فہد حسین کا وہ قد کاٹ کہ جس میں انہوں نے ایک عہدے کے لیے، محض ایک عہدے کے لیے اپنی صحافت بیچ ڈالی، اور لوگ اب تک ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور دیکھیں پھر محمد زبیر صاحب نے بھی ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، جیسے انہوں نے ان کو ٹارگیٹ کیا، یعنی فہد حسین صاحب نے محمد زبیر صاحب کو ٹارگیٹ کیا کہ یعنی میں آپ کو کیا کہوں، سابق نون لیگی کہوں۔ ویسا ہی جواب محمد زبیر صاحب نے بالکل ویسا ہی بھگو دیا باقاعدہ طور پر۔ اور جو کام کیا ہے نا محمد زبیر صاحب نے، میٹھا وار کھیلا ہے۔ اب اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ظاہر ہے یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور اپنی طرح کی باتیں بھی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑے ہی لائیولی انداز میں محمد زبیر صاحب نے کہا آپ جو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپنا جو لہجہ ہے اس کو بھی بڑا کول رکھا، اور اس کے علاوہ خود ہی کامنس کے ساتھ یہ تمام تر باتیں کر گئے، کیونکہ وہ اپنا جو جواب دینا چاہتے تھے وہ دے چکے تھے، وہ پہنچا چکے۔ اور اس کے بعد فہد حسین صاحب، یعنی فہد حسین صاحب کی جو صورت تھی نا، ان کا رخ روشن تھا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ وہ ان پر کیا بیت رہی ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے۔ تو اس ویڈیو پر ہی ایک صارف ہے امجد خان صاحب، انہوں نے لکھا کہ محمد زبیر نے ٹاؤٹ کو آئینہ دکھا دیا۔ دیکھیں ٹاؤٹ کو آئینہ اب ہر کسی کی نظر میں الگ الگ ہے نا، کہ جو مخالف اوپینین رکھتے ہیں کیا وہ سب اس زمرے میں آتے ہیں کہ ٹاؤٹ ان کو کہا جائے۔ میرا خیال ہے یہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں بھی کوئی، اگر وہ عمران خان کی پارٹی کا ہو، نواز شریف کی پارٹی کا ہو، آصف علی زرداری کی پارٹی کا ہو، یا پھر کوئی صحافی ہو اور ان پارٹیز میں سے کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو، تو ٹاؤٹ کہنا بڑی زیادتی ہے۔ کہ دیکھیں آپ باقی ایشوز پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ ٹاؤٹ نہیں کہہ سکتے۔
اچھا باقی جو احمد جنجوعہ صاحب ہیں جی انہوں نے اس ویڈیو کے ساتھ جو تبصرہ کیا ہے نا وہ کمال ہے. اچھا احمد جنجوعہ صاحب لکھتے ہیں کہ زبیر عمر نے فہد حسین کے ساتھ وہ کیا جو اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہے. صحیح. اب دیکھیں تو اس سے فنی اور جواب کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور اب پاکستان پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی معیشت کے ساتھ اسحاق ڈار نے تو ستیہ ناس کر دیا ہے. جو پاکستان باقی میں اس ویڈیو پر کامنٹ نہیں کر رہا لیکن جو اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے. بہرحال باقی نوشین خالد صاحبہ نے بھی لکھا کہ محمد زبیر نے فہد حسین کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا, وہ اسی کے ہی حقدار تھے. اور ایک اور صارف ہیں انہوں نے بھی ایک اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اسے کہتے ہیں سرف ایکسل سے دھونا. دیکھیں دھلائی, اس کا مطلب ہم دھلائی کہہ سکتے ہیں لوگوں کی رائے کے مطابق. بہرحال محمد زبیر صاحب کے بارے میں بعد میں آتے ہیں لیکن فہد حسین صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پبلک پالیسی اور میڈیا کمیونیکیشن تھے. انہوں نے 2022 میں یہ عہدہ سنبھالا تھا اور اپریل 2023 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. ان کو اندازہ تھا کہ اب ظاہر ہے انتخابات کی طرف بات جائے گی. اور اس کے بعد پھر بہرحال مریم نواز محمد زبیر نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ معاشی امور پر خاصی گرفت رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو محمد زبیر صاحب ہیں وہ سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں اور اب انہوں نے سینئر ترین سیاستدان ہیں. پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور زبیر صاحب جو بات کرتے تھے نا, مثال کے طور پر انہوں نے ابھی کچھ باتیں کی کہ جنرل باجوہ سے ان کی ڈیل, اور مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے وہ باجوہ سے ملے اور اس کے بعد ان کی میٹنگز, ان کی بہت خدمات ہیں نون لیگ میں, ظاہر انہوں نے بہت دیکھیں اس کے بعد کیے ہیں اس وقت. بہرحال جو بھی ہے محمد زبیر کا جو اس وقت چل رہا ہے, لوگ اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. اور محمد زبیر صاحب نے باقاعدہ طور پر یعنی لیکن آج کے بعد محمد زبیر صاحب سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کو کیا ٹھیک ہے. دوسری جانب شیخ رحیل اصغر صاحب بھی ہیں, انہوں نے بھی کچھ سردار ایاز صادق صاحب کے حوالے سے کچھ فرمایا. دیکھیے سردار کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو مجھے وہ لطیف کھوسہ والا سردار اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر ایک اور سردار کا ہونا, جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب. اور دیکھیں ان کے بارے میں جب یہ کہا گیا نا کہ لطیف کھوسہ کے بارے میں جب کہا گیا کہ سردار نہیں, یہ جہالت ہے, یہ اس جاہلانہ پن سے آپ باہر نکلیں, اس دور میں بھی آپ سردار کہہ رہے ہیں, یہ شعور لائیں. قاضی فائزہ کے جو ریمارکس تھے اس میں یہ تھا کہ, اور اس کے بعد لوگوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے وہاں سے سردار طارق مسعود جو اس وقت چیف جسٹس کہہ رہا ہوں, جسٹس تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج تھے, سو ان کا نام لکھ کے دیا کہ دیکھیں آپ دیکھیں, آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو آپ کا والا سردار ہے وہ تو آپ کو منظور ہے, جو ہمارا والا سردار ہے یا لوگوں والا سردار ہے ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں. جو ابھی بات کی ہے شیخ رحیل اصغر صاحب نے, جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ جو آپ کا معاملہ چل رہا تھا سردار ایاز صادق صاحب سے, ان کو سردار ہی کہا جاتا ہے. اگر کسی کے نام میں سردار ہے اور وہ اچھا لگتا ہے اس کو اپنا نام یہ کہلوانا, تو نام میں کیا ہے. اب کسی کا نام ہی شاید فیملی سے ہی ان سب کا ایسا اچھا لوگ پھر اس کو اس معنوں میں لیتے ہیں کہ سردار, غلام, یہ تمام تر جو ڈائنیسٹیز کے, اس کا مطلب یہ شاید نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہو نہ بھی ہوتا ہو, اس کا تاثر یہ بھی ہوتا ہو کہ دیکھیں یہ کتنا روب اور دبدبہ جماتا ہے. لیکن یہاں تو جو نام ان کا چل رہا ہے اس میں تو سیاست دانوں کے حوالے سے تو اور بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ابھی شیخ رحیل اصغر صاحب سے اگر سوال ہوا تو وہ اپنے سوال کا جواب دینے کے بجائے سردار ایاز صادق صاحب کے سردار سے شکوا تھا کہ آپ کا جو ٹکٹ ہے, وہ جو معاملہ ہے وہ آپ کا جو چل رہا تھا, سو اس ٹکٹ میں ایاز صادق صاحب سردار, ان کا سردار نہیں, وہ اس کو سردار نہ کہیں, ان کے جو دادا تھے ان کا نام سردار تھا اور ان کے چپل کا نام سردار ہے. بھائی دیکھیں آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ جہاں کسی کی تضحیق سمجھی جاتی ہے, کسی کی تحقیر سمجھی جاتی ہے. آپ سیاسی اختلافات کو اتنی سوال کیا گیا تو شیخ رحیل اصغر صاحب نے کہا کہ سردار ایاز صادق کو سردار کیوں کہتے ہو بار بار, وہ سردار نہیں ہے, اس کے دادا کا نام سردار تھا, ان کی سردار چپل تھی اس لیے وہ سردار لگاتے تھے, میں اصلیت بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ اصلیت کیا ہے, اگر کسی کے پیشے سے یا کسی کے کاروبار سے اس کی چپل یا یہ بھی ایک روزی روٹی ہے نا جڑی ہوئی ہے اور وہ اسی یعنی نسبت کو ابھی تک برقرار رکھے ہوئے ہیں اپنے دادا کی, یعنی کہ اچھی بات ہے نا
کہ آپ اور ایسا بہت سے خاندانوں میں ہوتا آیا ہوگا. اچھا بہت سارے لوگ یعنی وسیم بادامی صاحب اکثر بتاتے ہیں کہ ان کے جو دادا ہیں وہ بادام بیچنے کا کاروبار کرتے تھے, ان کے ساتھ نام کے ساتھ بادامی جڑ گیا. سو ایسے اگر کوئی بھی اپنے معاشی یعنی حالات یا پھر جو معاشی بیک گراؤنڈ کو یہ رکھ کے سردار نام استعمال کرتا ہے یا کوئی اور نام استعمال کرتا ہے تو اس میں کسی کو اور پرابلم نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے نا کہ ابھی تک وہ اپنے جو دادا کی لیگیسی ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں. باقی ان کے سیاسی ایشوز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ وہ فیصلہ. بہرحال جو سردار ایاز صادق ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ نون لیگ میں بڑے کم لوگ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ایاز صادق صاحب ان میں سے ایک ہیں. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ کبھی چلے بھی جاتے ہیں اور اکثر مواقع پر نہیں جاتے, تو یہ بھی ہوتا ہے. بہرحال سردار ایاز صادق یا کوئی بھی سردار ہو, سردار لطیف کوسہ ہو, سردار طارق مسعود صاحب ہوں, ان کے نام کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. آپ جواب دیں, آپ جواب دیں. بہرحال جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی یہ خود ہی ذمہ دار ہیں اس کے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.